محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، ارے آتے ہی وہی جن کو سرکار بلاتے۔ یہ میں نے نہیں بلایا، آپ لوگوں کو میں نے نہیں بلایا، یہ مدینے والے نے بھیجا ہے۔ میرا تو یہ ایمان ہے، قسم سے میرا یہ ایمان ہے۔ وہ مجھے وہی بات یاد آ گئی، ماشاءاللہ مسلک تو ماشاءاللہ اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی سارے مسلک ہیں۔ ہمارے لودھرا میں ماشاءاللہ بھاولپور کے ساتھ نا، لودھرا شہر میں ایک جامعہ مسجد رضوانیہ، تو وہاں سرائی کی بولی بولی جاتی ہے، تو وہاں ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت کی ماشاءاللہ بہت بڑی جماعت بھی تھی، اور مسجد انہی کی تھی۔ ماشاءاللہ امام بڑا پیارا خطاب کر رہا تھا وہاں جمعے کے دن، الوداعی جمعہ تھا رمضان المبارک میں، اور ماشاءاللہ بڑا پیارا خطاب تھا، قرآن پاک سے پڑھا، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ اب اس کا ترجمہ کیا تھا کہ ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے، کس دن سے؟ جس دن زمین لوہے کی ہو جائے گی، آسمان تانبے کا ہو جائے گا، اللہ تعالی قہار اور جبار بن جائیں گے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ہر انسان اپنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور اپنے ہی پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا۔ اب یہ خطاب بار بار کر رہا تھا، بار بار کر رہا تھا، سرائی کی بولی تھی، اب وہ تو اپنی بولی میں کہہ رہا تھا، اپنی بولی میں تھا کہ زمین لوہے کی ہو سی، آسمان تانبے دا ہو سی، اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بنے ہو سی، ہر انسان اپنے پسینے دے وچ ڈوب کے غرق ہو سی، کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہو سی۔ اب وہاں ایک ٹوٹا سا ہمارے جیسا عاشق رسول بھی بیٹھا تھا، اور نعرہ لگانے والا تھا تاجدار نبوت، لبیک اے رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا، اللہ اکبر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب وہ سنتا رہا سنتا رہا، اب سوچا باہر جائیں تو وہی ڈر، محفل میں آئیں وہی ڈر، ہمیں وہ بتاؤ جہاں ڈر نہیں ہے۔ اب کھڑا ہوا ٹوٹا پھوٹا بزرگ، ہاتھ میں لاٹھی ہوئے، ہاتھ میں لاٹھی ہے اور چادر باندھی ہوئی، دھوتی باندھی، چل پڑا اور چڑھ پڑا سٹیج کے اوپر، کہنا مولانا صاحب مجھے ایک بات بتا سی، اب بتاؤ کیا پڑھ رہے سی؟ کہنا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ ڈرو اس دن سے، کہنا کون سے دن سے؟ ارے جب زمین لوہے دی ہو سی، آسمان تانبے دا ہو سی، اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بنے ہو سی، کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہو سی، کہنا سارا کچھ ہو سی، کہنا ہاں سی، کہنا میں نے دس زمین کہنا لوہے دی ہو سی، کہنا آسمان تانبے دا ہو سی، اور رب کہنا قہار اور جبار بنے ہو سی، کہنا سفارش کوئی قابل قبول نہیں ہو سی۔ کہنا مولوی میں نے ایک گل دس، کہنا کیسی؟ کہنا ہوتے محمد مصطفیٰ ہو سی، سارا کچھ ہو سی ہوتے، میں نے دس محمد مصطفیٰ ہو سی، کہنا ہاں ہو سی، اور پھر خیر ہی ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ رسالہ، یا رسول عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سلامت رہیں۔ تو ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ آج تک پتہ چلا وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت کیا ہے جس کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ اور جو رب جانتا ہے وہ قرآن میں لکھ دیتا ہے، جس کو رب جانتا ہے ہمارے دلوں میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے حبیب کے پیکر ہیں، اس کو حبیب کے ماننے والے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟
حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو رحمت للعالمین بن کے آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ رحمت بن کے آئے. کس کے لیے رحمت بن کے آئے؟ کس کے لیے؟ 18,000 مخلوق کے لیے. پتھر کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. تو تو کہتے ہیں نا، تو کہہ دیتے ہیں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کا علم کا نہیں پتا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے، موت آ گئی، چلے گئے، نعوذ باللہ. ایسی باتیں مسلمان کو منافقت پہ پہنچا دیتی ہیں، غفلت میں پہنچا دیتی ہیں، اور ایسے پہنچا دیتے ہیں کفر لاحق ہو جاتا ہے. ایسی باتیں کبھی نہ سوچے، کبھی نہ سوچے ایسی باتیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے حبیب کو بنایا. اور کب بنایا؟ جب حضرت آدم بھی نہیں تھے. اور جب میرے آقا کو دنیا میں ظاہر کیا، اس کائنات میں ظاہر کیا، تو 18,000 مخلوق نے خوشیاں منائی. اور وہ خوشی کس چیز کی منائی؟ کیسے منائی؟ جو جنت اللہ تعالی نے بڑے ذوق اور شوق سے بنائی، اس نے خوشیاں منائی. پھولوں کو خوشبو مل گئی، موسم کو نظارہ مل گیا، اور بہکتی ہوئی کشتیوں کو کنارہ مل گیا، یتیم بیواؤں کو سہارا مل گیا، ارے مسجدوں کو مینارہ مل گیا، اور تمام کائنات کو رب کی خدائی مل گئی، اور ان عاشقوں کو محمد کی مصطفی مل گئی. اب جن کا یہ ایمان ہے انہیں کہتے ہیں مومن. وہ ہے مومن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مومن کی 3 نشانیاں. 3. پہلی نشانی جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام بھیجے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پہلی نشانی ہے. اور دوسری نشانی مومن کی یہ ہے جو اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنی مال سے میرے آقا کی عزت کو افضل جانے گا. اور تیسری اور آخری نشانی مومن کی، تیسری نشانی کیا ہے؟ جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کا ایک الفاظ برداشت نہ کرے، سر قلم کر دے. جیسے ممتاز قادری جیسے، خادم حسین رضوی صاحب جیسے، غازی علم دین شہید جیسے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وقت کا تقاضا ہے، ٹائم نہیں ہے، تو لوگوں کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے، تو معذرت کے ساتھ ہے. لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ہے کہ اس محفل میں وہی آیا ہے جس کو مدینے والے نے بھیجا. یہ یقین رکھیں، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے، آپ پریشان نہ ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، اور ہمارے آقا کی ایک لمحے کی محفل ایک طرف ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ معاف فرما دیں گے. اگر اس کے حبیب کے حقوق میں کمی رہ گئی تو کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی معاف نہیں فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، یہ سننا بھی قبول فرمائے، اور جو ان بچوں نے سنایا ہے وہ بھی قبول فرمائے.